اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے بھائی کی اجازت لے کر کے بس ایک شعر پڑھتا ہوں. محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اور بیداری کے ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ. خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے. کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ. خزانہ ڈھونڈنے والا خزانہ ڈھونڈ لیتا ہے، محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے. محمد کے دیوانے کو دیوانہ ڈھونڈ لیتا ہے. وہ عاشق جس کو آنکھوں سے نظر کچھ بھی نہیں آتا، وہ خوشبو سے نبی کا آستانہ ڈھونڈ لیتا ہے. وہ خوشبو سے نبی کا آستانہ ڈھونڈ لیتا ہے. میل نہیں ہوتا جس کو نسبت ہے سرکار خواجہ غریب نواز سے، اس کا اے ٹی ایم کبھی فیل نہیں ہوتا. نہیں، آپ لوگ نہیں بولیے گا، میرا دل تو ادھر نوجوان بھائیوں کی طرف ہے. نوجوان بھائی میرا دل ہے، دھڑکن بھی ہے. اگر وہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے نا تو یہ محفل میں اور چار چاند لگ جائے گی. اس وقت بھائی جناب مولانا صغیر احمد رضوی صاحب اللہ جن ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ کو فضاؤں میں لہرا کے یا رسول کہنا چاہیے تھا، اسی ہاتھوں میں آپ موبائل پکڑے ہوئے تو آپ کیسے بولیں گے؟ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کیسے بولیں گے؟ پہلے کے دور کے لوگ بیٹے کے لیے پریشان رہتے تھے، لیکن آج کے اس دور کے لوگ ڈیٹا کے لیے پریشان رہتے گئے. پہلے کے لوگ ماں کے قدم کو چوم کر کے باہر جاتے تھے، لیکن آج کے اس دور کے لوگ موبائل کی بیٹری کو کھل کر کے باہر نکلتے گئے. یہ بہت بڑا المیہ چل رہا ہے. ایک حقیقت بات بتاؤ تیزی کے ساتھ، اس وقت مفتی صاحب قبلہ کو بہت جلدی گئے، لیکن ایک بات سن لیجئے. ایک نوجوان فیس بک چلاتے چلاتے گھر کے اندر آتا ہے، ماں سے روٹی اور سبزی مانگتا ہے. ماں روٹی اور سبزی دے کر اندر چلی جاتی ہے. بیٹا روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، بھگوتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، کہتا ہے ماں آج آپ کیا نمک اور مسالہ دینا بھول گئی ہے؟ ماں اندر سے باہر آتی ہے، کان کے نیچے 2-3 بجاتی ہے، کہتی ہے بے وقوف، روٹی کے ٹکڑے کو سبزی میں بھگونے کے بجائے پانی میں بھگو کر کے کھاؤ گے تو نمک اور مسالہ کیسے پتا چلے؟ اتنا بڑا المیہ ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سردرد کا ایجاد کر کے رکھ دیا. فیس بک اور واٹس ایپ کے آج کے اس دور میں میرے نوجوان بھائیوں کو برباد کر کے رکھ دیا. میرے نوجوان بھائیوں کو برباد کر کے رکھ دیا. بس آپ کی اگر ایسی ہی سماعت رہے گی تو آپ ایسی ہی بنائے رکھیں. مجھ کو چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں عقل مند نہیں آ سکتا ہے. ایسی محفلوں میں ہمیں عاشقوں کی ضرورت ہے نا. تمام تر علماء کرام ہیں، کوئی بھی نقیب کو پہچانتا ہے، شاعر کو پہچانتا ہے، خطیب کو پہچانتا ہے. بس اسی طریقے سے ایک بزم رسول کو ایک عاشق رسول پہچانتا ہے. میں چاہتا ہوں بغیر کسی نقابت و نظامت کیے ہوئے مفکر اسلام، بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب، مصلح قوم و ملت. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ذات ہے علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ کے اندھوں کی شہر میں آئینوں کی دکان نہیں لگاتے گئے، ٹھنڈ کے موسم میں نینی تال کا سفر نہیں کرتے گئے، بکری کے بچے کو زبردستی تلوار چمکا کر کے چنا نہیں کھلاتے گئے. یہ وہ ذات ہے کہ اسی جنازے کو دھوتے گئے جس جنازے سے خوشبو آتی ہے. الحمدللہ اسی ذات کو پوری دنیا علامہ مفتی محفل اشرف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. میں چاہتا ہوں ان کو آپ کے حوالے کر دوں، ان کی اچھی معلوماتی تاریخی پڑھی لکھی اصلاح معاشرہ والی گفتگو سے آپ فائدے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کی فرمائش ہے کہ شاہی بھائی یہ پڑھیے گا وہ پڑھیے گا، لیکن اس وقت میرے بھائی معذرت خواہ ہو کہ مجھ کو بالکل وقت نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آگے اگر وقت باقی رہا تو میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. آئیے حضرت کا استقبال، ویلکم، سواگتم، خوش آمدید، خیر مقدم. اسٹارٹنگ دس پوائنٹ ٹوڈے مائی ٹاپک وداؤٹ اینی بینیفٹ، بغیر کسی لالچ کے حضرت کا استقبال کریں محبتوں کے ساتھ. نعرہ تکبیر.